الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ جو میرے خزینے میں آئے، میرے قرینے میں آئے، میرے سفینے میں آئے، میں اسے دنیا کی گتا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر، میں اسے پستی سے نکال کر کے بام ثریا کے بلندیوں پر پہنچا دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو انسان مجھ سے محبت کرے، جو مجھ سے لگاؤ رکھے، جو مجھ سے تعلق رکھے، جو میری تلاوت کرے، مجھ سے محبت کرے، مجھے اپنے سینوں میں بسا کر کے رکھے، تو میں اسے دنیا کے پستی سے نکال کر کے، اسے ہم دنیا کے جو ہے نا زیر و زبر سے نکال کر کے بام ثریا کے بلندیوں پر پہنچا دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن دنیا کے اندر آیا، ہمارے عقائد کو سنوارنے کے لیے آیا، ہمارے عقائد کو بنانے کے لیے آیا۔ کسی نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ قرآن کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ جو چیزیں چھوٹی ہوتی ہے وہ بڑی نہیں ہوتی، جو آسان ہوتی ہے وہ جو چیزیں وہ مشکل نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا کہ قرآن چھوٹا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی پیارے انداز میں جواب دیا کہ قرآن چھوٹا اس اعتبار سے ہے کہ ایک بچہ ایک ہاتھ میں قرآن کو لے لیتا ہے، بڑا اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے نظام کو اس قرآن کے اندر سمو دیا ہے۔ آسان کس اعتبار سے ہے؟ جو چیزیں آسان ہوتی ہے وہ مشکل نہیں ہوتی، جو چیزیں مشکل ہوتی ہے وہ آسان نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ آسان اس اعتبار سے ہے کہ 2 سال 2.5 سال کے اندر ایک بچہ 30 پارے قرآن کو اپنے سینے کے اندر بسا لیتا ہے، اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ مشکل اس اعتبار سے ہے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے علماء اس قرآن کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے، اس سے موتی نکالے، ان تمام لوگوں کی انتہا آ گئی، وہ لوگ انتہا تک پہنچ گئے، لیکن قرآن کی انتہا نہیں آئی۔ قرآن جیسے ہی آیا تھا اسی اعتبار سے قرآن آج بھی ہے۔ یہ ہے قول خدا، ارشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن جیسے تھا ویسے ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طریقے سے رہے گا۔ اور کیوں نہیں رہتا؟ جب کہ اللہ نے اس کی حفاظت کے ذمہ خود لی ہے، اللہ نے خود قرآن کی حفاظت کے ذمہ لی ہے۔ وہی قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ہی نے قرآن کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ ہم نے خود لی ہے۔ تو قرآن جو آیا، قرآن عقائد سنوارنے کے لیے آیا۔ ھدی للناس، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، انسان کو ضلالت گمراہی سے نکال کر کے اچھائی کی طرف لانے کے لیے بھیجا ہے۔ آج ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھے، قرآن کو سیکھے اور اس کے نہج پر ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ آج میرے بھائی ایک جملہ جو ہے نا ہمارے مسجدوں سے 5 وقت جو ہے نا نکلتی ہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کا وجود بڑا ہے، یا اللہ کسی بڑے سے محل میں رہتے ہیں، کس اعتبار سے بڑا ہے؟ آج ہم نے چیزوں کو طوطے کی طرح رٹ لیا، لیکن اللہ بڑا کیسے ہے؟ آج عقائد ہمیں والدین کے ذریعے سے مل گیا، ماں باپ کے ذریعے سے جو ہے نا عقائد مل گیا، خاندان والوں کے ذریعے سے عقائد مل گیا، لیکن ایمان ہمیں نہیں ملا۔ ایمان پر ہمیں محنت کی ضرورت ہے، ہمیں ایمان پر جو ہے نا محنت کرنی ہے۔ میرے بھائی ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے میں سمجھاتا ہوں کہ ہمیں ایمان پر کیسی محنت کرنی ہے، اپنے رب پر کیسے یقین کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
को जब नमरूद दहकती हुई आग में डालने का फैसला किया, अपने वजीर को मशवरा करने के लिए बुलाया। वजीर कहता है कि बादशाह सलामत, ये दहकते हुए अंगारे, ये चिड़िए उसके सामने से गुजर रहे हैं, वो भी जो है ना उसमें जल भुन करके राख हो जा रहे हैं, इब्राहिम को आग में कैसे डाला जाए। उसी में किसी वजीर ने कहा कि अंगारे के अंदर इब्राहिम को इस तरीके से डाला जाए कि एक झूला बनाया जाए, उस झूले के अंदर इब्राहिम को डाला जाए। जब झूला ऐने शबाब पर होगा, उस झूले की रस्सियाँ काट दी जाएगी और इब्राहिम दहकते हुए अंगारे में गिर जाएंगे। एक झूला तैयार किया गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बदन से कपड़े उतारे गए, झूले में बैठाया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। एक हवा का झोंका गैब से आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम या इब्राहिम खलीलुल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, वालेकुम अस्सलाम, तुम कौन? कहा कि मैं जिब्राइल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों आए हो? कहा कि ये नमरूद जो है ना अपनी दहकती हुई अंगारे में जो आपको डालने का फैसला कर रहे हैं, आप अगर इजाजत दे तो मैं इन आगों को उठा करके अपने परों पर इन नमरूदियों को दे मारूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि पीछे हट जाओ। दूसरा हवा का झोंका आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम या इब्राहिम खलीलुल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, वालेकुम अस्सलाम। बोला कौन? आवाज आई, मैं मिकाइल। किस लिए आए हो? बोला ये नमरूद जो है ना आपको दहकती हुई आग में डाल रहे हैं, आप इजाजत दे तो मैं मेह बरसा करके, बारिश बरसा करके मैं इस आग को बुझा सकता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा पीछे हट जाओ। एक के बाद दीगरे फरिश्ते आते रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबको पीछे हटा दिया और कहा कि किस लिए आए हो? अपनी मर्जी से आए हो या अल्लाह ने भेजा है? तमाम फरिश्तों ने कहा आए अपने मर्जी से है, लेकिन अल्लाह से पूछ करके आए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब अपनी मर्जी से आए हो तो पीछे हट जाओ, क्योंकि आग में जाने वाला खलील जाने या उसे बचाने वाला रब्बे जलील जाने। आग में जाने वाला खलील जाने या उसे बचाने वाला जलील जाने। मैं अपने रब की प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने रब की तौहीद का प्रचार करने जा रहा हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बता रहे हैं, फरिश्तों को पीछे हटा करके, फरिश्तों को पीछे हटा करके कह रहे हैं कि मैं अपने रब के तौहीद का प्रचार करने जा रहा हूँ, मैं तुझे इसमें शामिल करना नहीं चाहता।